حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی ہے نا، سلسلہ نقشبندیہ رکھتے ہیں نا، یعنی سرکار سلمان فارسی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ آتا امام جعفر صادق سے ہے، تو امام جعفر صادق کو اجازتیں ہیں اپنے نانا حضرت قاسم سے، اور حضرت قاسم کو اجازتیں حضرت سلمان فارسی سے، اور سلمان فارسی کو اجازت ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ نقشبندیہ میں حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی مرید ہیں حضور سیدنا ناصر الدین عبید اللہ احرار، یہ ماورا النہر دریا آمو کے پاس ہیں، عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہ مرید ہیں حضرت مولانا یعقوب چرخی۔ کبھی پڑھیں ان کو آپ تو بندہ حیران ہوتا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، تاریخ ان کی پڑھیں تو حضرت عبید اللہ احرار مرید ہیں مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ کے، اور مولانا یعقوب چرخی مرید ہیں خواجہ علاء الدین اتار کے، اور وہ مرید ہیں میرے آقا خواجہ خواجگان باؤل حق نقشبند کے۔ تو مولانا حضور، اور یہ جو ہے نا مولانا عبید اللہ احرار، ان کے مرید ہیں مولانا زاہد، ان کے مرید ہیں مولانا درویش محمد، ان کے مرید ہیں حضرت مولانا خواجہ امنگی، ان کے مرید ہیں سراج الملہ خواجہ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ، اور ان کے مرید ہیں حضرت مجد الفسانی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبید اللہ احرار کا درجہ کہاں پر ہے، یعنی ان کے غلاموں میں امام ربانی آتے ہیں، اور یہ چند واسطوں سے وہ حضرت باؤل حق نقشبند پر پہنچتے ہیں، اور خود حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے پیر ہیں، حضرت مولانا یعقوب چرخی کے مرید ہیں۔ ان کے ملفوظ میں آتا ہے، یہ خود اپنے ملفوظ کو ان کے ملفوظ میں آتا ہے، جس بات کو حضرت ذکر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک روز سیدوں کی توقیر کے بارے میں خطبہ دیا، حضرت مولانا ناصر الدین عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ، مرید حضرت مولانا یعقوب چرخی اور پیر حضرت عبد الرحمن جامی کے، اور حضرت مجدد صاحب کے پردادا پیروں میں سے، اور حضرت میرے آقا خواجہ خواجگان باؤل حق نقشبند کے پوتوں مریدوں میں سے، جو میں نے شجرہ پورا آپ کو بتا دیا۔ عبید اللہ احرار بہت بڑے اللہ کے ولی، انشاءاللہ مجدد صاحب کا عرس آیا اور ہم زندہ رہے تو ان کی کرامات آپ کو بتائیں گے، ورنہ آپ خود تحقیق کر کے کتابوں سے سلسلہ نقشبندیہ میں اس کو پڑھیے، آپ بڑی روحانیت آپ کو ملے گی کہ وہ ایک دن سیدوں کے رتبے پر تقریر اپنے مریدوں سے کر رہے تھے، فرمانے لگے جس بستی میں سید رہتے ہیں میں وہاں نہیں رہتا، عبید اللہ احرار کے فرمایا جس بستی میں سادات ہوں میں وہاں نہیں رہتا، کیونکہ ان کی بزرگی اور شرف زیادہ ہے، میں ان کی تعظیم اور حق بجا لانے کا اگر رہ گیا تو میرے لیے مصیبت ہے۔ تو فرمایا گیا یہ وصف تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت سے نوازا تھا، وہ اس گلی میں نہیں رہتے جہاں سادات رہتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اور خود ایک بات عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے، تو درس دے رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر درس دینا شروع کر دیتے، پھر امام اعظم کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ تو شاہ فرمائے، کہہ رہے کہ نہیں وہ مدرسے کے صحن میں نا وہ علوی سادات کے بچے نا وہ کھیل رہے ہیں، مدرسے کے صحن میں علوی سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، سیدوں کے بچے کھیل رہے ہیں، وہ ایک بچہ بھاگ کر ادھر آتا ہے میری طرف تو میں تعظیم میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وہ پھر چلا جاتا ہے ادھر، تو جتنی دفعہ وہ آتا ہے تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں اس کے لیے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار ہے، ہم کہاں پر ہیں؟ غور کریں اس پر میں اور آپ۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، یہ آداب ہیں، یہ آداب اور یہ اخلاق، یہ مینرز اگر چلے گئے تو پھر نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، کلمہ بھی گیا، سب گیا۔ اب آپ دیکھیے امام اعظم درس دیتے ہیں اور مدرسے کے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں، وہ سیدوں کا بچہ کھیلتا ہوا سے راؤنڈ مار رہا ہے نا، تو وہ ادھر آتا ہے تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کہ اگر ادھر آئے گا تو میں بیٹھا رہوں اور یہ آ گیا
تو میں کھڑا کیوں نہ ہوں؟ تو 3 دفعہ آپ کھڑے ہوئے اور پوچھنے پر بتایا کہ وہ سیدوں کے بچے کھیل کھیل کے ادھر آ جاتے ہیں تو میں ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے اور میں بیٹھا رہوں. جس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استاذ ہیں، امام اعظم کے استاد ہیں. تو ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حضرت امام جعفر صادق میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ آئے اس انداز میں کہ پیچھے ایک ستون کے پیچھے آپ چھپ کے کھڑے ہو گئے. جس طرح کہ میرے پیچھے سے کوئی اگر حرکت ہو تو مجھے تو نہیں پتا، تو وہ امام اعظم کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو سامنے کے شاگرد ادھر دیکھنے لگے تو امام اعظم نے جب سر گھما کر دیکھا تو آدھا حصہ امام جعفر صادق کا نظر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم روتے ہوئے کھڑے ہوئے، فرمایا حضور اگر آپ نے آنا تھا تو مجھے بتاتے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا نہیں ابو حنیفہ تو درس دے، میں سن رہا ہوں. فرمایا حضور اگر قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کا ورود ہو رہا ہے تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی، آپ کی آمد میں کھڑے ہو کر استقبال کرتا.